اور ظاہری بات ہے صلیبی جنگ لڑنے کے لیے پہلے جیم کو اپنا مذہب چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے کرسچن ہونا پڑتا، کرسچینٹی میں کنورٹ ہونا پڑتا. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیم نے پوپ کو یہ جواب دیا. السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیوز بناتے رہیں تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے. آپ پیٹرین پہ جا کے ہمارے چینل کے پیڈ ممبر بن سکتے ہیں اور ہم نے نیو پرکس اور چیزیں ایڈ کی ہیں پیٹرین میں. اس کے علاوہ آپ اس یوٹیوب چینل کے پیڈ ممبر بن سکتے ہیں، یا آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر کے اوپر بھی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں. اس کے علاوہ آپ لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ یہ سب تو ضرور کیجیے، اس سے بھی بہت مدد ہوتی ہے. اچھا، تو جب آپ سوچتے ہو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں، آپ سوچتے ہو کہ ایک مسلمان ریاست تھی، تو ظاہری بات ہے اس کے سلطان اور جو شہزادے تھے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو جاتے ہوں گے حج پہ. اور بالخصوصاً کیونکہ کچھ عرصے بعد حجاز کا جو پورا خطہ ہے، مکہ مدینہ، یہ سارا کچھ سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی آ جاتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہوگا، اپیرنٹلی ایسے نہیں تھا. صرف ایک شہزادہ تھا سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ میں جس نے آج تک حج کیا. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ سیم شہزادہ، اس کی ایک بہت ہیوی اسکینڈلس سائڈ بھی تھی، جہاں یہ مشہور تھا عورتوں کے ساتھ ہونے کے لیے، مختلف عورتوں کے ساتھ، ایون بندوں کے ساتھ ہونے کے لیے. اور یہ اس طرح کی کہانیاں ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں جب یہ اپنی زندگی میں یورپ جاتا ہے بالخصوص. تو آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی جیم کی. اب آپ امیجن کریں ایک شہزادہ ہے جیم، سلطنت عثمانیہ کا ایک شہزادہ. اب کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ شہزادہ بہت خوبصورت تھا، بہت کرزمیٹک تھا. اس سے مل کے وہ نہیں ہوتا لوگوں کو بس پسند آ جاتا ہے ایک دم. اس کا بولنے کا طریقہ، اس کا بات کرنے کا سٹائل، ہر چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بندہ پسند آئے گا ہی آئے گا. اس کو پسند ہوتا ہے شکار کرنا، شعر و شاعری کرنا، اس کو ڈرنک کرنا بہت پسند ہوتا ہے، اور اس کو عورتیں بہت پسند ہوتی ہیں. اب جیم کی کہانی سمجھنے کے لیے کہ اس کی زندگی اس طرح کی کیسی رہی، جو میں نے آپ کو شروع میں تھوڑا سا ایک سنایا ہے گلمپس، اس کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ جیم آخر تھا کون. اب جیم تھا محمد فاتح کا بیٹا. یہ وہی محمد ہے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور جنہوں نے اس کو استنبول بنایا. اب جب محمد کی موت واقع ہوتی ہے، اس کے بعد محمد کے 2 بیٹے ہوتے ہیں جو آگے تخت کے لیے لڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیزت اور ایک ہوتا ہے جیم. اب محمد کے مرنے کے بعد ایک دم دوڑ لگ جاتی ہے دونوں کے بیچ میں، کہ جو طریقہ ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ میں کہ ایسے نہیں تھا کہ تخت جو ہے پیسوں سے بڑا بیٹا اس کو مل جائے گا. تخت اس کو جائے گا جو سب سے پہلے کیپٹل یعنی کہ استنبول پہنچ جائے گا اور کیپٹل کو سیکیور کر لے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ بیزت پہلے پہنچ جاتا ہے اور بیزت کیپٹل کو سیکیور کر لیتا ہے اور وہ بن جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کا 8واں سلطان. اب جیم کو یہ بات ناقابل منظور تھی. وہ کہتا ہے کہ کوئی سین ہی نہیں ہے، میں نے بننا ہے بادشاہ اور میں واپس لوں گا اپنا تخت. تو جیم یہ پلان بناتا ہے کہ وہ اس وقت کیمپ کر رہا ہوتا ہے، وہ اور اس کی فوج برسا نامی شہر کے قریب. اب برسا جو ہے وہ آٹومن ایمپائر کا، سلطنت عثمانیہ کا ایک پرانا کیپٹل ہوتا ہے. تو جیم یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیم قبضہ کر لیتا ہے برسا کے اوپر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اوپر، اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی شکل کے سکے بھی جاری کر دیتا ہے. یہاں تک کہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اب جیم کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے برسا میں. تو یعنی کہ اب سلطنت عثمانیہ میں 2 لوگ اپنے آپ کو سلطان کہہ رہے ہیں، ایک استنبول میں بیٹھا ہے اور ایک برسا میں جو کہ سلطنت عثمانیہ کا پرانا کیپٹل ہوتا تھا. اب ظاہری بات ہے بیزت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. بیزت جو ہے وہ واپس حملہ کرتا ہے اور لب لباب یہ ہے کہ جیم ہار جاتا ہے، اور جیم بری طرح ہارتا ہے اور وہ اور اس کے لوگ وہاں سے باہر نکال دی جاتے ہیں آٹومن ایمپائر سے، اور وہ جا پہنچتا ہے سیریا. اور پھر کچھ عرصے بعد جیم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جا پہنچتا ہے کائرو. اب یہ جیم کی خوش قسمتی تھی کیونکہ بیزت جیم کو سلطنت عثمانیہ سے نکالنا نہیں چاہتا تھا. بیزت جیم کو پکڑ کے اسے مار دینا چاہتا تھا، کیونکہ جب تک جیم زندہ ہے تو وہ بیزت کی تخت کے لیے ایک مسئلہ ہے. کبھی بھی جیم واپس آ سکتا ہے اور ایک سول وار شروع ہو سکتی ہے، اور بیزت یہ نہیں چاہتا تھا. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا، جیم بھاگ نکلتے اپنے خاندان کے ساتھ اور وہ جا پہنچتے ہیں کائرو. اب کائرو اس زمانے میں ایک اور مسلم ریاست کے انڈر آتا تھا اور وہ تھے مملوکس.
अब ममलूक्स भी एक मुसलमान सल्तनत थी, लेकिन वो उतने बड़े नहीं थे जितने सल्तनत उस्मानिया थी। तो ममलूक भी चाहते थे कि उनके पास कोई ना कोई लेवरेज हो, कुछ ना कुछ हो, जिससे वो लोग बातचीत कर सकें ऑटोमन्स के साथ कि किसी तरह कोई ताकत आए इनके पास उनके ख़िलाफ़। तो वो लोग जेम को बड़े खुशी खुशामदीद कहते हैं कायरो के अंदर, बिकॉज़ उनको नज़र आता है अपना फ़ायदा। अब कहते हैं कि जब जेम कायरो पहुंचता है तो कायरो शहर को देख के वो बहुत फ़ैसिनेट होता है, उसको होता है कि वाओ, मतलब कितना अखीर सीन है। क्योंकि अब जो मेडिटेरेनियन है उसमें सबसे 2 बड़े शहर उस ज़माने में थे, एक इस्तांबुल सबसे बड़ा, उसके बाद कायरो। अब इस्तांबुल के साथ मसला ये था कि जब जेम का बाप महमद वहाँ पे वो जंग होती है बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ और सारा, तो उसके बाद इस्तांबुल बहुत बुरी तरह डीपॉपुलेट हो जाता है, वहाँ से बहुत से लोग हिजरत कर जाते हैं और शहर खाली खाली होता है, बड़ा होता है लेकिन वहाँ इतने लोग नहीं होते। और जेम ने बचपन में ही देखा हुआ था इस्तांबुल, बड़े होके तो जेम अब कहीं और रहता था, कोनिया में। तो बड़े होके इस्तांबुल उसने देखा नहीं, वहाँ पे लोग वैसे भी कम हैं। तो जब वो कायरो देखता है जिसको कोई डीपॉपुलेशन नहीं हुई, जहाँ पे लोग ही लोग हैं, बाज़ार ही बाज़ार हैं, चहल पहल है, तो जेम के लिए एक बड़ी ये एक मुख्तलिफ सी चीज़ होती है, क्योंकि उसने इतना बड़ा शहर, इतने ज़्यादा लोग और सब कुछ कभी नहीं देखे होते, तो उसको कायरो बहुत अच्छा लगता है। अब उस ज़माने का जो ममलूक सुल्तान था उसका नाम था कैतबे। अब ये जो सुल्तान था कैतबे, ये एक्चुअली जेम को और उसके ख़ानदान को बहुत इज़्ज़त देता है, बहुत उनको आराम आसाइश में रखता है, बहुत अच्छे कमरे और हर अच्छी चीज़ उनको मिलती है। जेम के साथ वो रोज़ रात तो खाना खाता है, बल्कि जब जेम वहाँ पहुँचता है तो रमज़ान का महीना शुरू होता है और हर रोज़ इफ्तारी जेम ममलूक सुल्तान कैतबे के साथ करता है। अब कुछ अरसे में जेम को ये बात समझ आती है कि जब भी जेम बात करता था कैतबे के साथ, अब जेम के दिमाग में ना ये बहुत एक उसने ना अच्छा दोस्त ढूंढा है ममलूक सुल्तान। आखिर एक पूरी सल्तनत वापस लेने के लिए उसके पीछे एक और पूरी सल्तनत है। तो जेम अपने दिमाग में बहुत खुश होता है कि यस, गुड सीन। लेकिन अब होता ये है कि जब भी जेम कैतबे से बात करता है कि भाई फ़ौजियों का कुछ ऐसे करते हैं, सप्लाइज़ का ऐसे करते हैं, पैसे ऐसे करते हैं, ये प्लान बनाते हैं, तो किसी न किसी तरह ना वो बात को रफ़ा दफ़ा कर देता था। जैसे कि मुझे अपने वज़ीरों से पहले बात करनी पड़ेगी, फिर कभी और वो कहता था कि रमज़ान ख़त्म होने दो ज़रा, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो वो किसी न किसी तरह ना कहते हुए टाइम गुज़ारी जा रहा था और एक्चुअल मदद और प्लान्स बनाने की तरफ नहीं आ रहा था। अब क्योंकि कैतबे का सीन ये था कि वो एक्चुअली पूरी फुल फ्लैज जंग नहीं लड़ना चाहता था ऑटोमन्स के ख़िलाफ़। उनको पता था कि शायद हम जीत ना पाएँ, वो तो बहुत ताकतवर हैं। लेकिन वो ये चाहता था कि इन दोनों भाइयों के बीच में ना टेंशन बनी रहे, ताकि बेइज़्ज़त सुकून से ना बैठ सके और हमारे पास इस तरह लेवरेज होगी कि भई अगर तुमने कुछ किया तो हम जेम को वापस भेज देंगे। तो वो इस तरह का माहौल बरकरार रखना चाहता था। और ऑल्सो क्योंकि बेइज़्ज़त डिस्ट्रैक्टेड था जेम की वजह से, तो इसमें उनको तजारत में भी फ़ायदा हो रहा था ममलूक्स को। अब जेम कुछ ऐसा तो कोशिश करता रहता है, लेकिन जब उसे समझ आती है कि अभी कोई सीन नहीं है, ये मुझे खासी घास नहीं डाल रहा, तो जेम को एक और आइडिया आता है। अभी जो ममलूक्स हैं, ये जो पूरा सऊदी अरब का मॉडर्न एरिया है, इसमें जो मक्का मदीना वाला एरिया है बिलखसूस, वो आता था ममलूक्स के अंडर। तो जेम सोचता है कि ठीक है, अभी तो मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाके हज कर लेता हूँ। अब जेम के दिमाग में जो हज का पूरा प्लान है, ये बहुत ब्रिलियंट प्लान होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचें, दुनिया जहान से सारे मुसलमान आते हैं हज करने हर साल, मुख्तलिफ़ खित्तों से, और वहाँ पे जब जेम खुद जाएगा हज करने, तो वो अपने आप को एक खलीफा के तौर पे प्रेजेंट करेगा मुसलमान कौम के लिए। उसको लग रहा था कि ये एक किस्म का ना पब्लिसिटी टूर हो जाएगा और इससे ना इसको फ़ायदा होगा आगे जाके बेइज्जत के ख़िलाफ़। और होता एक्चुअली कुछ इस तरह का ही है। जब दिसंबर 1481 में जेम हज के लिए निकलता है और जैसे ही इनका कारवान पहुंचता है वहाँ, तो वाकई में पब्लिसिटी टूर की तरह का सीन हो जाता है। कहते हैं कि जहाँ जेम और इसके लोग जाते थे, इर्द गिर्द भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग इनके इर्द गिर्द आ जाते थे, मजमा खड़ा हो जाता था जेम को देखने के लिए, जेम से बात करने के लिए, उससे दुआएं लेने के लिए लोग जमा रहते थे हर वक्त। और कहते हैं कि जब जेम आगे मदीना जाता है, तो मदीना में मस्जिद नबवी जो है, कुछ अर्सा पहले उसके न किसी एक मीनार पे बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से आग लग गई थी और बहुत हद तक मस्जिद जल गई थी। तो जेम जाके वहाँ पे लोगों को हिदायत देता है कि आप इसको फिर से बनाएं, ऐसे ऐसे करें, शायद कोई सपोर्ट भी देता है। तो मस्जिद नबवी की एक किस्म की रीबिल्डिंग शुरू हो जाती है और बहुत अरसे तक, बहुत सेंचुरीज़ तक जेम के वहाँ से होके जाने के बाद भी लोग यही कहते थे कि मस्जिद नबवी उस
سلطنت عثمانیہ کے شہزادے جیم کی وجہ سے پھر سے بنائی گئی، اور وہاں پہ بھی یہی حالات تھے کہ لوگ جمع رہتے تھے اور جیم کی واہ واہ ہو رہی تھی بہت زیادہ نا. جیم بہت خوش تھا اپنے حج کے اس پورے سین سے، جو وہ چاہتا تھا وہی ہوا. اب جب جیم واپس آ جاتا ہے حج سے تو اب اس کے دماغ میں بہت ہو گیا، اس نے بہت ٹائم دے دیا ہے کاتبے کو، اور اب وہ سیریس ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے تخت کے لیے. اور اس کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا بے ضد کا جو کنٹرول ہے سلطنت عثمانیہ پہ وہ پکا ہوتا جائے گا، اور میں شاید نہ لے پاؤں پھر تخت. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ واپس آ کے کائرو اپنے بھائی بے ضد کو ایک خط لکھتا ہے، اور اس میں وہ ایک شعر لکھتا ہے. میں اس کو انگلش میں لکھوں گی اسکرین پر، میں کوشش کروں گی آپ کو اردو میں بتانے کی. جب آپ سراسر خوشی میں گلاب کے بستر پر لیٹے ہیں، میں غم کی بھٹی میں راگ سے کیوں دھک جاؤں. اگر کوئی تقوی اختیار کرے تو کیا انصاف اس پر احسان نہیں کرے گا؟ کیا یہ حاجی کا جائز حق نہیں ہے؟ اس کا بے ضد بھی آگے سے ایک جواب واپس بھیجتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، ازل سے ہمیں یہ ریاست دی گئی ہے، پھر آپ پہلے سے طے شدہ تقدیر کیوں قبول کرنے کو تیار نہیں؟ میں حج پر گیا تھا، آپ اپنے دعوے کو آگے بڑھانے کے لیے کہتے ہیں، پھر یہ دنیاوی فائدے اور بادشاہت آپ کا اصلی مقصد کیوں ہے؟ مطلب بے ضد بھی واپس بات لگاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم حج پہ گئے تھے تو بس ٹھیک ہے، چھوڑو دنیاوی چیزیں، ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، اتنے تم نیک ہو گئے ہو اب تو. لیکن جیم کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ سب کچھ چھوڑنے کا. اور اب جیسے میں نے بتایا، جیم کو ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مملوکس نے نا مجھے ایک حد تک ہی سپورٹ دینی ہے، انہوں نے مجھے جس طرح میں چاہتا ہوں نا کہ فل سپورٹ، فوجی، پیسے، ہر چیز دیں، یہ لوگ نہیں کرنے والے. تو وہ ایک نیا پلان بناتا ہے. وہ جس زمانے میں پہلے کونیا کا گورنر رہتا تھا تو وہاں پہ ظاہری بات ہے اس کے اور بھی جاننے والے تھے لوکل لوگ. وہ اناتولیا میں ایک اور پرنسپیلٹی ہوتی ہے، ایک اور خطہ ہوتا ہے قاسمز کے نام سے. وہ ان کو ریچ آؤٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ملو، ہم بے ضد کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ہم تخت واپس لیتے ہیں، اور جب آبویسلی میں بادشاہ بن جاؤں گا تو تم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور قاسمز بہت عرصے سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملے، کسی طرح ہم اور طاقتور ہو جائیں. تو وہ کہتے ہیں گڈ ڈن، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب جیم قاسمز کے ساتھ مل کے پورا پلان بناتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. اور اس پلان کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ جیم خفیہ طور پہ واپس چلا جائے گا سلطنت عثمانیہ. اب جو مملوک سلطان تھا کاتبے، وہ اس کے خلاف تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، تم خود نہ جاؤ، ٹھیک ہے، تم پکڑے جاؤ گے، مارے نہ جانا، کچھ اور سوچو. جیم اس پوائنٹ تک ان لوگوں سے ذرا تنگ آیا ہوا ہے، اس نے کہا میں نے سوچ لیا ہے جو میں نے کرنا ہے، میں نے وہی کرنا ہے. تو جیم چلا جاتا ہے واپس سلطنت عثمانیہ خفیہ طور پہ. اب وہاں جا کے وہ اور قاسمز مل کے فوجی جمع کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، سپلائز جمع کرتے ہیں. اور وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پہلے اٹیک کرنا ہے کونیا کے اوپر، ہم نے کونیا کا شہر لے لینا ہے. اور جیم کے دماغ میں پلان یہ تھا کہ اب پہلے کونیا لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم ایک ایک شہر کر کے مختلف شہر لیں گے، اور اینڈ میں ہم تخت پورے کا پورا لے لیں گے. اور اس طرح مختلف جنگیں ہم لڑیں گے بے ضد اور اس کی فوج کے ساتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ میں 1482 میں جب جنگ شروع کرتے ہیں وہ لوگ کونیا شہر کو لینے کے لیے، کچھ ہی گھنٹوں میں جیم اور قاسمز کی جو ساری کی ساری فوج ہوتی ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے کونیا کے نئے گورنر کے ہاتھوں، جو کہ تھا عبداللہ بے ضد کا بیٹا. تو جب اتنی بری طرح ان کو شروع میں شکست ہو جاتی ہے، تھوڑے ہل جاتے ہیں ایک دم. لیکن جیم کہتا ہے کہ نہیں ہم نے ٹینشن نہیں لینی، کوئی بات نہیں، کونیا نہیں لیا گیا ہم سے، ہم انکارا کی طرف چل پڑتے ہیں، ہم انکارا لے لیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ انکارا کے رستے میں ہوتے ہیں تو ان کو خبر ملتی ہے کہ بے ضد بہت غصے میں ہے، اور بے ضد نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ پہنچ رہا ہے وہاں پہ اور جیم کو پکڑنے والا ہے. تو جیم کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب ابھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ایک گورنر سے نہیں مقابلہ کر سکے، ہم ہار گئے. تو جیم سوچتا ہے کہ میں یہاں سے نکل لیتا ہوں سلطنت عثمانیہ سے، پھر سے واپس آؤں گا، کچھ اور کر لوں گا، یہ پلان ذرا نا فیل ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ جیم سلطنت عثمانیہ سے باہر نکلتا، بے ضد اپنا ایک میسنجر بھیجتا ہے آگے، اور وہ جا کے جیم کو ملتا ہے. اور وہ جیم کو کہتا ہے کہ تم، بے ضد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ بھول جاؤ، تم آرام سے واپس آؤ، تم اور تمہارا خاندان، اور میں تمہیں پیسے بھی دوں گا سالانہ، اور تمہیں یروشلم میں اچھا گھر دوں گا، وہاں تم سلطنت کے استنبول سے دور وہاں اچھی زندگی گزار لینا. لیکن جیم کو ہوتا ہے کہ شاید بے ضد جھوٹ بول رہا ہو، شاید یہ مجھے پکڑ لے اور مار دے. اینڈ آپ جیم کو بلیم نہیں کر سکتے، اصل میں سلطنت عثمانیہ میں یہی تو ہوتا رہا ہے. جب ایک بندہ جب تخت بیٹھ جاتا ہے وہ عموماً اپنے بھائیوں کو مار ڈالتا تھا، کیونکہ ورنہ جیسے جو آگے جیم کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ اسی طرح وہ ایک خطرے کی تلوار ان کے سر پہ منڈراتی رہتی تھی. تو جیم کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانتا، یہ مجھے مار دے گا.
تو وہ منع کر دیتا ہے اس آفر سے. اچھا اب جیم نے بیزت کے آفر کو تو رد کر دیا کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے اینڈ ڈرنے کی بات بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب ہمیں تھوڑا سا نا ریوائنڈ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, تھوڑا ہم وقت میں پیچھے جائیں گے. اس مشن پہ نکلنے سے پہلے جیم کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ مملوکس جو ہیں وہ مجھے پوری طرح سپورٹ نہیں کر رہے اور ان کیس اگر یہ مشن فیل ہو, اس کے دماغ میں بات تھی, تو وہ نکلنے سے پہلے ہی خط لکھتا ہے مختلف ریاستوں کو. تو پہلے سوچتا ہے کہ میں پرشیا میں دیکھوں, لیکن اب وہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے فرقے بنے ہوتے ہیں, تو اس کو ہوتا ہے کہ یہاں شاید بات نہ بنے. پھر اس کے دماغ میں آتا ہے یورپ, اور حالانکہ یورپ میں کوئی بھی ریاست بہت بڑی نہیں تھی اور لیکن ساری کی ساری ریاستیں آٹومن سے ڈرتی تھیں. تو یہی بات اس کے دماغ میں آتی ہے کہ کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو مدد چاہیے, تو شاید وہ میری مدد کرنے کو تیار ہوں. پہلے ایک خط لکھتا ہے جیم وینس کو, وہ لوگ کہتے ہیں نو, ہمارا کوئی سین نہیں ہے, ہم نہیں پنگا لے رہے, ٹھیک ہے. پھر وہ لکھتا ہے خط روڈز کے آئیلینڈ کو. اب روڈز کے آئیلینڈ کے حکمران ہوتے ہیں نائٹس ہاسپٹلیئر آف سینٹ جان. تو یہ جو نائٹس ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ جیم سے باقاعدہ خود ملے ہوتے ہیں, ذاتی طور پہ اس کو جانتے ہیں, کیونکہ کچھ عرصے پہلے کچھ نیگوشیشنس تھی, کوئی بات چیت کے لیے جیم وہاں گیا تھا اور وہ ملے تھے آپس میں. پتہ نہیں جیم وہاں گیا تھا کہ نہیں, پر وہ لوگ ملے تھے آپس میں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو نائٹس ہیں وہ کہتے ہیں یس ہم تمہاری مدد کریں گے فل, تم آؤ ہمارے پاس. تو جیم جو ہے جب وہ سلطنت, اب جیم کو ان کی طرف سے ہاں آئی ہوئی ہے ایک قسم کی. تو جب یہ سارا پلان فیل ہو جاتا ہے اور وہ بیزت کے آفر کو بھی رد کر دیتا ہے, تو جیم سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اب روڈز کے آئیلینڈ پہ. تو جولائی 1482 میں جیم ایک کشتی میں بیٹھتا ہے اور روڈز کی طرف چل پڑتا ہے. اب جیم کو اس وقت پتہ نہیں تھا, لیکن یہ آخری دفعہ تھا اس کی زندگی میں جو سلطنت عثمانیہ میں قدم رکھے گا. اب جب جیم جا رہا ہوتا ہے روڈز, اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میں جا کے ان سے بات کروں گا فوجیوں کی اور پیسوں کی, ہم یہ پلانز بنائیں گے, اس طرح کر کے ہم تخت واپس لیں گے. وہ فل پلاننگ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. لیکن جیم کو ایک بات ابھی سمجھ نہیں آتی کہ جو جیم سوچ رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے وہ بہت فرق چیزیں ہیں. جیم اس پوائنٹ سے آنورڈ ایک قسم کا ہاسٹیج بن جاتا ہے, ایک قیدی بن جاتا ہے, اور اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ آٹومن سے مختلف چیزیں نکلوانے کے لیے. اس کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہوتی. جو نائٹس ہوتے ہیں نا, اگر ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے, تو پہلے مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ نائٹس ہاسپٹلیئر تھے کون. اب یہ تھے ایک کروسیڈنگ آرڈر, یعنی کہ یہ یہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے, نائٹس فوج بنتی تھی اور یہ لوگ صلیبی جنگیں لڑتے تھے اسلام کے خلاف. یہی ان کا پورا مقصد تھا. اور کچھ سال پہلے محمد جو جیم کا باپ ہوتا ہے, اس نے ایکچولی آئیلینڈ آف روڈز پہ حملہ کیا ہوتا ہے اور بہت تباہی مچائی ہوتی ہے, بہت ان کے لوگ مرتے ہیں, بہت نقصان ہوتا ہے ان کو. اور اب ایسے تو نہیں تھا اس وقت یہ لوگ کوئی صلیبی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں تو نہیں تھے, کیونکہ ان کے تو حالات برے تھے اور آٹومنز بہت طاقتور تھے. تو لیکن ان کو ہمیشہ ڈر تھا آٹومنز کا. تو نائٹس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیم یہاں آ جاتا ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیزت سے ٹائم اور پیسے مانگنے کے لیے, تاکہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو, اپنے ری انفورسمنٹس کو, اپنے ڈیفینسز کو ری بلڈ کر سکیں. تو نائٹس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے. جیم کو لگ رہا ہے کہ مجھے ایلائز مل گئے, مجھے ساتھی مل گئے. لیکن جیم کو اصلیت سمجھ آ جاتی ہے جب وہ روڈز پہنچتا ہے. اب ایسے نہیں تھا کہ جیم کو وہاں پہ اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا, جیم کو بہت اچھے سے رکھا انہوں نے, اور بہت اس کو خوش آمدید کہتے ہیں, بڑے لگژری میں رکھتے ہیں, سب سے بہترین چیزیں لا کے دیتے ہیں اس کو. لیکن جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ میری ایکچوئل مدد نہیں کرنے والے, تو جو نائٹس ہاسپٹلیئر کا جو وائس چانسلر ہوتا ہے وہ اپنے کچھ لکھائی میں کہتا ہے جیم کے بارے میں کہ جیم اس کے بعد ہمیشہ کچھ دکھی لگتا تھا, غمگین سا لگتا تھا, اور وہ بے چین سا رہتا تھا. وہ کبھی بھی ایک جگہ زیادہ دیر کی نہیں رکتا تھا. لیکن جو اس کی شان و شوکت تھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی, اس کے کانفیڈنس میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ اپنے ایک اس میں لکھتا ہے کہ شاید اس کانفیڈنس اور شان و شوکت کی وجہ سے ہی جیم جو ہے وہ ہر روز بغیر کپڑوں کے سمندر کے اندر نہاتا تھا سب کے سامنے, اور اسے کوئی شرم یا کوئی وہ نہیں فیل ہوتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہتے بڑے کانفیڈنس سے وہ جاتا تھا. تو یہ چیز وہ وائس چانسلر کو بڑی وہ لگتی تھی کہ یار کیا بندہ ہے. اب کہتے ہیں کہ جیم نے اپنا وقت جو روڈز کے آئیلینڈ پہ اچھا کھانا کھاتے, شراب پیتے, اور ساتھ میں اس نے ایک
स्लेव खरीदी थी लोकल मार्केट से, अलमीदा के नाम से, उसके साथ वक्त गुजारते हुए अपना वक्त गुजारा उस आइलैंड पे। अब तकरीबन महीना होता है जेम को उस आइलैंड पे रहते हुए, तो जो नाइट्स होते हैं ना उनको ज़रा एक टेंशन सी शुरू हो जाती है। उनको एक ख्याल आता है कि ये ना हो कि अगर हम बेइज्जत के पास जाएं और हम कहें कि जिम हमारे पास है, तो वो कहेगा अच्छा मैं बताता हूँ, और वो खुद पहुँच जाए रोड्स, कुछ रोड्स बहुत करीब था सल्तनत उस्मानिया के, और अगर वो खुद पहुँच गया तो ये तो गए। तो वो लोग सोचते हैं हम अपने आप को पहले ही बचाते हैं। अब 34 डेज़ होते हैं जेम को वहाँ पे आए हुए। 34 डेज़ के बाद वो लोग जेम को एक बेरी जहाज़ में बिठा के भेज देते हैं फ्रांस, अपने ही एक कैसल में, अपने जानने वाले के एक कैसल में रिहाइश के लिए। तो प्लान ये होता है कि जिस दिन वो लोग जेम को रोड से भेजते हैं फ्रांस, उनको होता है कि जेम दूर होगा तो बेइज्जत नहीं सोचेगा कि मैं उसके पीछे जाऊँ। 1 सितंबर 1482 को जेम को वो सेल करते हैं रोड से, और उसी दिन वो एक मैसेंजर भेजते हैं बेइज्जत के पास, और वो जाके डील करता है उनके साथ। वो कहते हैं कि भाई पहली बात, आपने रोड्स के ऊपर और टोरंटो के ऊपर अटैक नहीं करना। बेइज्जत कहता है ठीक है, मैंने वैसे भी नहीं करना था। उसके अलावा वो कहते हैं कि तुम हमें पैसे दो, हम जेम को इस्तांबुल से दूर रखेंगे। और बेइज्जत कहता है गुड, ये तो इससे अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती थी। वो इस बात पे आके तय करते हैं कि बेइज्जत उनको सालाना 45,000 विनीशियन गोल्ड डुकेट्स देगा, जो कि सोने के सिक्के थे। 3.5 ग्राम तकरीबन सोने का एक सिक्का बनता था, और वो ये देगा 45,000 नाइट्स को पे करेगा जेम को दूर रखने के लिए। अब बेइज्जत की नज़रिए से देखें तो ये तो बहुत ही अच्छी डील थी ना, कि जेम को दूर भी रख रहे हैं, और जो बेइज्जत ने अटैक करना भी नहीं था रोड्स वगैरह पे, उनकी डील का पार्ट ये है। और अगर कुछ पैसे देने पड़ भी रहे हैं, ये पैसे बेइज्जत के लिए कुछ थे ही नहीं। मतलब ऑटोमन एम्पायर उस ज़माने में इतनी अमीर थी कि ये तो पैसे कुछ भी नहीं थे उनके लिए ना, लेकिन नाइट्स के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, और उनको बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा था ये पैसे लेने में। तो वो तो होते हैं कि डन, आप हमें पैसे दो, हम नहीं इसको आने देते वापस। अब जेम को ये तो पता था कि ये लोग मेरे साथ सिंसियर नहीं है, लेकिन किस हद तक इनसिंसियर है कि ये डील होगी बेइज्जत के साथ और सारा कुछ, ये जेम को पता चलती है जब ये जाके फ्रांस लैंड करता है नीस में। और जब इसको पता चलता है तो ये बहुत बेचारा वो हो जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो नहीं मैंने सोचा था, लेकिन अब तो हो गया। और आप गैस कर सकते हैं कि जेम इस वक्त क्या उम्र थी जेम की, कितने साल का होगा आपके ख्याल में? जब आपने पूरी कहानी सुन रहे थे, आपके दिमाग में कितने साल का आदमी या लड़का क्या आ रहा था? मैं बस क्यूरियस हूँ, आप मुझे कमेंट से बताएं, मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ कि उसकी क्या उम्र थी। अब जब जेम नीस में लैंड करता है तो उसने रहना होता है नाइट्स के ही एक वाकिफ कार के घर, जो कि एक जेनुइज ताजिर था। तो अब उस ताजिर के घर में जेम जब रहता है तो उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं था कि जेम को बुरी तरह रखते हैं कैदी की तरह, नहीं, इसको एक किस्म के ना लाइक हल्के फुल्के हाउस अरेस्ट में रखते हैं और अच्छे से रखते हैं, लैविशली। अब कहते हैं कि जब जो फ्रेंच अकाउंट्स हैं, जो फ्रेंच हमें लिखाई मिलती है जेम के बारे में, उसके वक्त के बारे में वहाँ पे, उसमें कहते हैं कि जो जेनुइज ताजिर था, इसने पहली रात अपनी सबसे बड़ी बेटी भेजी जेम के पास कि वो उसके साथ रात गुजारे, और इसी तरह बाकी हर रात वो अपनी बाकी बेटियां भेजता रहा और फिर अपनी नीसेस भेजता रहा, ठीक है, यानी कि अपने भांजी भतीजियां वगैरह भेजता रहा। अब जो फ्रेंच अकाउंट्स हैं उनका मकसद ये है ये बताते हुए कि वो ताजिर ये चाहता था कि जेम को इनमें से किसी से एक से प्यार हो जाए और वो शादी हो जाए इनकी किसी एक की जेम के साथ, यानी कि सल्तनत उस्मानिया की रॉयल फैमिली में इनकी शादी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जेम इनके साथ वक्त ज़रूर गुजारता है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जब जेम का हाउस अरेस्ट थोड़ा इजी करते हैं तो जेम इनको साइड पे कर देता है, और जो शहर में जो तवाइफें होती हैं, प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं, वो उनके पीछे लग जाता है, और जब उनसे तंग आ जाता है तो कहते हैं कि जो वहाँ नोबल्स के बेटे थे उनके पीछे लग जाता है। अब याद रखें कि ये सारा कुछ हमें पता चल रहा है फ्रेंच अकाउंट से, तो जैसे कि हिस्ट्री का एक सीन है कि आपको नहीं पता एक्चुअली क्या सच है क्या नहीं सच, लेकिन जेम की एक रेपुटेशन तो थी, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसा बंदा ही नहीं था थोड़ा सा। सो हमें नहीं पता कि कितनी सच्चाई है इसमें कितना नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये हालात थे। अब अगले 7 साल जो है ना, जेम फ्रांस के साउथ में ना मुख्तलिफ कैसल से मुख्तलिफ कैसल में जा रहा होता है, उसको डिफरेंट लोगों रिहाइश दे रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई चाह रहा होता है कि जो पैसे बेइज्जत भेज रहे हैं वो उनकी पॉकेट्स में जाएं। तो और वो पैसे भेज रहे होते हैं जेम की अपकीप के लिए, उसके लाइफस्टाइल के लिए, तो और बहुत सारे पैसे बच भी रहे होते हैं।
تو اگلے 7 سال جیم کے فرانس میں گزرتے ہیں اسی طرح. اچھا تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, اس دور میں جیم تھا 23 ایئرس کا. کیا یہ تھا آپ کا گیس؟ خیر, اب کائرو میں اب جو مملوکس ہوتے ہیں اس دور میں, مملوکس اور آٹومنس کی نا آپس میں چھوٹی چھوٹی کہیں نہ کہیں لڑائیاں شروع ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو اب مملوکس کو جیم واپس چاہیے ہوتا ہے, اور ایک وجہ جیم کو واپس لینے کی یہ بھی تھی کہ جیم کی ماں جو کہ کائرو میں تھی وہ مستقل لابی کر رہی تھی اور پلانز بنا رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو واپس لانے کی. تو اب مملوکس جو ہیں وہ نائٹس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں ہمیں جیم دے دو, ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی جنگ ہوگی, آپ کو فوجی چاہیے, آپ کو پیسے چاہیے, ہم دیں گے آپ کو. اس کے علاوہ جیم ہمیں دینے کے لیے آپ ہم سے 1,00,000 ونیشین گولڈ ڈوکیٹس لے لو, سونے کے سکے لے لو. اب وہ جو آئلینڈ وہ جو نائٹس ہوتے ہیں وہ یہ آفر سنتے ضرور ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نو تھینک یو. بکاز اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی بات کہ وہ لوگ بیزت سے زیادہ ڈرتے ہوتے ہیں, اور دوسری بات کہ اب جو یورپ میں سینیریو ہے اس میں ایک اور پلیئر انٹرسٹڈ ہوتا ہے جیم میں, اور وہ پلیئر ہوتا ہے پوپ. پوپ کو نائٹس نہ تو نہیں کہہ سکتے تھے, آخر وہ ان کا لیڈر تھا. اچھا تو اس زمانے میں جو پوپ ہوتا ہے اس کا نام تھا پوپ انوسنٹ the 8th, اور کچھ ہسٹورینس جیسے کہ ایلن میکال, ان کے بقول یہ جو پوپ تھا یہ چاہ رہا تھا ایک صلیبی جنگ آٹومنس کے خلاف, پورے اسلام کے خلاف نہیں, آٹومنس کے خلاف. تو اس کے لیے یہ سوچتا ہے کہ ہم نے ایک 3 way alliance کرتے ہیں, ایک طرف سے روم, ایک طرف سے ہنگری کو ساتھ جوڑتا ہوں جو کہ بالکنز میں آٹومنس کے سب سے جو بڑی طاقت تھی آٹومن سے خلاف. بہت بڑی نہیں تھی وہ, آٹومن سے بڑی نہیں تھی, بٹ باقی سب سے بڑی تھی. تو وہ سوچتا ہے روم, ہنگری اور جیم بیزت کے خلاف. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو پوپ ہے وہ نائٹس کو آرڈر دیتا ہے کہ تم لوگ جیم کو میرے حوالے کر دو, یہ میرا قیدی ہے, اس کو روم بھیجو. تو نائٹس جو ہیں کیونکہ وہ بھی سارے کرسچن ہوتے ہیں تو وہ نہ تو نہیں کہہ سکتے تھے اپنے پوپ کو, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے لیں. وہ جیم کو بھیج دیتے ہیں روم. اب ہوتا یہ ہے کہ جب جیم روم پہنچتا ہے, اور جو پورا دور چل رہا ہوتا ہے فرانس میں, روم میں, اس زمانے میں یہ دور ہوتا ہے رینیسانس کا. یہ ایک پوری موومنٹ ہوتی ہے جس کا رینیسانس کا مطلب ہے ری برتھ. یہ تقریباً 14 سے لے کے 17 سینچری تک یہ موومنٹ چلتی ہے یورپ میں, اور کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ پڑھائی لکھائی, ویلیوز, لٹریچر, پرانے گریک ٹیکسٹ, یہ چیزیں نا ریوائیو کی گئیں. یورپ بیسکلی ڈارک ایجز سے باہر آیا اور واپس پڑھائی لکھائی اور بہتری کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. تو اب جب ہم لوگوں کو بھی پڑھاتے ہیں رینیسانس کے بارے میں تو اس طرح پڑھاتے ہیں. کچھ میجر چیزیں مس کرتے ہیں لوگ اکثر, جیسے کہ جو ٹیکسٹ چیزیں رومنس کے اور گریکس کے یورپ اب پڑھ رہا تھا وہ کچھ سینچریز پہلے 9th سے لے کے 12th سینچری کے بیچ میں مسلمانوں نے پرزرو کیے تھے. یورپ میں تو جلا دی تھیں وہ ٹیکسٹ وغیرہ, تو اب مسلمانوں کی ٹرانسلیٹڈ کاپیز کو اب واپس ٹرانسلیٹ کر رہے تھے وہ اپنی زبانوں میں. لیکن جب ہمیں رینیسانس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے ظاہری بات ہے یہ تو نہیں بتاتے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ رینیسانس کے پیچھے ایک بہت بڑی فورس ان کی نفرت تھی سلطنت عثمانیہ کے لیے, ان کا ڈر, نفرت اور یہ سب کچھ تھا. اب مجھے پتہ ہے بڑا اسٹرانگ لگتا ہے لفظ سننے میں کہ بھئی ان کو کیوں ہوگی اتنی نفرت, لیکن ایسے ہی تھا, ٹھیک ہے. اور لیکن ایسے ہی تھا کیونکہ ہمیں خط ملتے ہیں مختلف لوگوں کے بھی, جیسے کرسٹوفر کولمبس جب پہلی دفعہ اس کی ملاقات ہوتی ہے کچھ آٹومن ٹریڈرز سے, تو وہ ایک خط میں لکھتا ہے کہ ان لوگوں کا تو جو لیول ہے, ان لوگوں کی جو ایڈوانسمنٹس کا, ہم تو صدیوں بھی لگ رہے ہیں تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ رینیسانس اور ان سب موومنٹس کے پیچھے نا یہ آٹومنس کا ڈر اور ان سے آگے نکلنے کی ایک چاہت بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے. ایون کچھ انگریز ہسٹورینز جو کہ رینیسانس کے ہسٹورینز ہیں جیسے کہ جیمز ہینکنز, وہ بھی کہتے ہیں اس معاملے میں کہ اس دور میں کہتے ہیں کہ جو ہیومنسٹ تھے انہوں نے کئی زیادہ دفعہ اور کئی لمبی تحریریں لکھی تھیں اس معاملے میں کہ جو ترک ہیں, سلطنت عثمانیہ ہیں, ان کے بارے میں کچھ کیا جائے, ان کے خلاف صلیبی جنگ لڑی جائے, ان کو ختم کیا جائے. بنسبت اس کے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہیومنسٹ اکثر لکھتے تھے نوبلٹی کے اوپر, تعلیم کے اوپر, ان آدمی کی وقار کے اوپر یا روح کے اوپر, تو ان سب چیزوں کے بارے میں اتنا لکھائی نہیں ہو رہی تھی اس دور میں جتنی آٹومنس کے خلاف لکھائی چل رہی تھی. تو اب جیم آپ سوچیں جب وہ فرانس میں تھا اور جب وہ اٹلی میں آتا ہے تو وہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ فضا چل رہی ہوتی ہے, نفرت ہی نفرت ہوتی ہے
ऑटोमन्स के लिए, मुसलमानों के लिए। जिसे कहते हैं ना इस्लामोफोबिया, वो तब भी था अपेरेंटली। कहते हैं कि जब जेम रोम आता है तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ होती है कि पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो लोगों के, अपने इर्द गिर्द के लोगों से इतनी नफ़रत सुन रहा होता है अपने बारे में, अपने मज़हब के बारे में, अपनी सल्तनत के बारे में, कि जेम अब बदल गया होता है। जेम पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में एक पक्का सच्चा किस्म का मुसलमान बनता है और वो सोचता है कि मेरा दीन, मेरा फेथ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा ईमान मेरे लिए ज़रूरी है। तो अब जब वो रोम पहुंचता है जेम, और उसके 10 दिन बाद पोप उससे मुलाकात करता है, और पोप जो है वो जेम को वो हर चीज़ देने का वादा करता है जो जेम चाहता था। पोप कहता है कि तुम्हें मैं दूंगा फ़ौजी, पैसे, मुकम्मल ताकत, ठीक है, शर्त सिर्फ ये है कि तुमने सलीबी जंग लड़नी है सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़, अपने भाई के ख़िलाफ़। और ज़ाहिरी बात है, सलीबी जंग लड़ने के लिए पहले जेम को अपना मज़हब छोड़ के, इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन होना पड़ता, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ता। और इसके बारे में कहते हैं कि जेम ने पोप को ये जवाब दिया कि सल्तनत उस्मानिया ही क्या, किसी भी मुस्लिम रियासत के ख़िलाफ़ जेम पोप की या क्रिश्चियंस की मदद नहीं करेगा। कहते हैं कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि इवन पूरे दुनिया की हुक्मरानी के लिए भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो पॉइंट आता है कि जेम डिसाइड करता है कि तख्त और ताकत उसके ईमान और उसके लोगों से ज़्यादा बढ़ के नहीं है, और वो ये कदम नहीं उठा सकता। वो बहुत कोशिश करता है उसको मनाने की, और बहुत उसको वो भी देता है, लालच भी देता है, लेकिन जेम बदल गया होता है। जैसे मैंने बताया, वो जो फ़िज़ा सारी देख के उसके अंदर एक बदलाव आ चुका होता है, और वो कहता है नहीं। वो कहता है बल्कि कि आप मुझे जाने दें, मैंने आप पे काम नहीं आना, प्लीज़ आप मुझे कायरो वापस भेज दें, या मुझे कहीं भी भेज दें, इंडिया भेज दें, ईरान भेज दें, किसी भी मुसलमान मुल्क में भेज दें, मुझे अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारने दें, मैं ये नहीं कर सकता अब और, ठीक है। कहते हैं कि इस पॉइंट तक जेम तकरीबन 29 ईयर्स का था और वो थक चुका था, उसकी बस हो गई थी, वो नहीं चाहता था तख्त एनी मोर। और वो लेटर्स लिखता है अपने भाई बेज़िद को इस दौर में। वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग का ऐलान नहीं करना चाहिए था, मैं अहद लेता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा, मुझे तुम वापस ले आओ, या सल्तनत उस्मानिया में नहीं भी लाना तो मुझे कायरो कहीं और भेज दो। वो ये भी कहता है बेज़िद को कि मैंने तुम्हें मेरा 3 साल का बेटा मारने के लिए भी माफ़ कर दिया। और तारीख़दान ये कहते हैं कि अब हमें नहीं मालूम कि जेम एक्चुअली सिंसियर था कि नहीं, लेकिन उसके खतूत से लगता है कि शायद वाकई। बट वही बात है ना, हमें कुछ आपको पक्का तो नहीं पता हो सकता। और मसला ये था कि क्योंकि सल्तनत उस्मानिया में भाई भाइयों में इतना खून रहा हुआ है कि बेज़िद को भी पक्का नहीं पता होता कि जेम एक्चुअली बदला है नहीं बदला, वो ये फिर से एक चाल तो नहीं। तो बेज़िद उसकी सारी की सारी बातों को रफा दफा कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अब होता ये है कि पोप जो है ना, वो बहुत शिद्दत से चाहता है जी एक सलीबी जंग, लेकिन सिर्फ ऑटोमन्स के ख़िलाफ़। अब जेम वाला प्लान तो फेल हो गया, तो पोप ये करता है कि वो ममलूक्स के पास जाता है। वो कहता है कि एक और मुस्लिम ताकत के पास ही जा रहे हैं कि आप मेरे साथ मिलकर सलीबी जंग लड़ें ऑटोमन्स के ख़िलाफ़। अब ममलूक कहते हैं कि अच्छा, हम बात करते हैं इस बारे में, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमें जेम चाहिए पहले। तो पोप कहता है नहीं, कोई सीन नहीं है कि मैं आपको जेम दे दूँ। तो वो भी कहते हैं फिर कोई सीन नहीं है कि हम आपकी मदद करें, बाय। तो ये बात ख़त्म हो जाती है। फिर पोप जो है यूरोप में जो मुख्तलिफ ममालिक और जो बादशाह होते हैं उन सबको खतूत लिखता है कि भाई आओ सलीबी जंग करते हैं सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़। वो सब उन्हें कहते हैं कि भाई मतलब अभी कुछ अर्सा पहले ही हमसे कॉन्स्टेंटिनोपल छीना गया है, वो लोग इतने ताकतवर हैं, हम पागल हैं जो हम इस वक्त जंग करें उनके साथ, हम तो सारे बुरी तरह हार जाएंगे, हमने कोई जंग नहीं करनी। ठीक है, पोप कहता है ओके। पोप जो है ना लेकिन डेस्परेट है। अब जो है पोप सोचे सलीबी जंगों को छोड़ के, उसका हर प्लान फेल हो गया, वो खुद ऑटोमन्स के पास ही जाता है। वो कहते हैं कि अब ऐसे करें कि बेज़िद, मैं जेम को आपसे दूर रखूँगा, आप हमारे साथ डील काट लें। तो इन दी एंड वो बेज़िद के साथ ही एक डील कर लेते हैं। बेज़िद जो है वो कुछ चीज़ें उन्हें वापस करता है, जैसे कि एक नेज़े का सर होता है जो कि कहते हैं कि जब क्राइस्ट मतलब तीसा के जब उनको वो सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो तब उनको साइड पे वो मारा गया था, तो वो एक आर्टिफैक्ट होता है हिस्टोरिकल, वो वापस देता है बेज़िद, पोप को भेजता है रोम। और बेज़िद जो है 120,000 गोल्ड के सिक्के देता है उन्हें, 1,20,000 गोल्ड के सिक्के देता है चर्च को कि
جیم کو اگلے 3 سالوں کے لیے رکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پوپ اسے کہتا ہے کہ او تم وعدہ کرو کہ تم کرسچنس کو جیروسلم تک جو ان کا پلگرمیج ہے اس کے لیے تحفظ دو گے، ان کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے دو گے آٹومن امپائر میں. تو بیزت کہتا ہے کہ میں آلریڈی کر رہا ہوں یہ چیزیں، اور ایکچولی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اور پرومس کرو تم اٹلی پہ اٹیک نہیں کرو گے. وہ کہتے ہیں میں نے کرنا بھی نہیں تھا اٹیک. تو بیزت کے نظریے سے دیکھیں تو اگین بہت ہی ایزی ڈیل ملتی ہے اس کو کہ جو چیز اس نے آلریڈی کر رہا ہے نہیں بھی کرنی، وہی پوپ نے پھر سے مانگی ہے. وہ کہتے ہیں اوکے ڈن، آلریڈی ڈن. اور جو پیسے ہوتے ہیں اگین بیزت کے لیے خاصے کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن جو پیپسی ہے، جو پوپ کا پورا انسٹیٹیوشن ہے، ان کے لیے یہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کی پے تھی. تو وہ لوگ تو بہت خوش تھے پیسے لینے میں. اب جیم جو ہے وہ پوپ کا قیدی ہے، اور جیم کو اس نے رکھا ہوا ہے، اور جیم کو واپس نہیں بھیج رہا، اور پیسے لے رہے بیزت سے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پوپ ہے یہ مر جاتا ہے. اس پوپ کی موت واقع ہوتی ہے جولائی 25 1492 میں. بائی دا وے 1492 یہ سیم سال، بلکہ اسی ڈیٹ کے 1-2 ہفتوں بعد ہی کرسٹوفر کولمبس اپنی پہلے سفر پہ نکلتا ہے، جب وہ امریکاز ڈھونڈ لیتا ہے غلطی سے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ دنیا میں کیا ٹائم چل رہا تھا اس وقت. تو جب یہ پوپ کی موت واقع ہوتی ہے تو اگلا پوپ آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پوپ الیگزینڈر VII. اور وہ ایک نہایت ہی ریلیجسلی، وہ مذہب کے طور پہ بھی اور وہ پولیٹکس کے طور پہ بھی ایک بہت ہی برا پوپ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ افیئرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ مسٹریسز رکھی ہوتی ہیں اس نے، بہت زیادہ ناجائز اولادیں ہوتی ہیں اس کی. اور انہی سب حرکات کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ یورپ میں اس پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہوتے ہیں. اتنے خلاف ہوتے ہیں کہ سب سے خلاف جو اس کا ایک آدمی تھا وہ تھا فرانس کا بادشاہ کنگ چارلز VIII. تو وہ اتنا خلاف ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 2 سال بعد 1494 میں وہ روم پہ حملہ بول دیتا ہے اپنی آرمی کے ساتھ، اور وہ روم پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور روم کے ساتھ ساتھ جیم بھی اس کے قبضے میں آ جاتا ہے. اور اس نے بھی فل پلان بنایا ہوتا ہے کہ جیم کو استعمال کر کے نا میں نے آٹومنس کے اوپر چڑھائی کرنی ہے. اور بیزت جو ہے وہ بھی فل نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے سارے سینیریو کے اوپر. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جیم اب چارلز کے ساتھ ہے، چارلز جیم کو لے کے نیپلز کی طرف آ رہا ہے، تو اور جو چارلز ہوتا ہے نا اس کی خاندان بہت انفلوئنشل ہوتا ہے، ان کے تعلقات ہوتے ہیں یورپ کی بڑی بڑی فیملیز کے ساتھ. اور تو بیزت کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اب آ کے جیم آہستہ آہستہ طاقتور سے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں آتا جا رہا ہے، اور یہ استنبول کے قریب بھی آتے جا رہے ہیں. تو بیزت جو ہے وہ ایک دم ہلچل میں آ جاتا ہے. وہ اپنی آرمی بھیجتا ہے ویسٹرن بارڈر پہ، ایک پوری بحری جہازوں کی فلیٹ بھیجتا ہے ایڈریاٹک میں، اور مختلف اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتا ہے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں جیم کو وہ واپس اٹیک کے لیے نہ لے آئیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب 14 سال گزر گئے ہیں جیم کو بھاگے ہوئے، لیکن پھر بھی جیم اتنی بڑی تھریٹ ہے بیزت کے لیے کہ ابھی بھی جب اس کو آئیڈیا بھی ہو رہا ہے کہ کہیں غلطی سے یہ ہو نہ جائے، تو اس نے فل اپنی فوجیں چیزیں سب کچھ شروع کر دیا کام کرنا. وہ چانسز نہیں لینا چاہتا. لیکن فارچونیٹلی فار بیزت اور انفارچونیٹلی جیم کے لیے بیزت کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جیم کچھ عرصے بعد ہی بیمار پڑ جاتا ہے. اور پہلے اس کی آنکھیں، پھر اس کا گلا اور اس کا منہ سب کچھ سوج جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کو نمونیا ہو گیا تھا. اور جو بادشاہ ہوتا ہے چارلز، وہ اس کے لیے جیم بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ اپنے بہترین ڈاکٹرز جو ہے نا لگاتا ہے جیم کے اوپر کہ اس کو بہتر کرو کسی طرح. اور کہتے ہیں کہ وہ اکثر جیم کو دیکھنے بھی آتا تھا، اس کا حال چال پوچھنے آتا تھا. اور ایک دفعہ کسی نے ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ جب وہ چارلز آتا ہے جیم کے پاس تو وہ جیم کو کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کیجیے میرے لارڈ، جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو آپ کو آزادی اور سکون مل جائے گا، اور آپ قیدی نہیں رہیں گے اس کے بعد. تو کہتے ہیں کہ جب یہ بادشاہ یہ بات کہہ کے کمرے سے نکلتا ہے تو جیم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ شکر ہے آزادی اور سکون کے لفظ میرے کانوں تک پہنچے، کیونکہ میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ اے اللہ، اگر یہ کافر مجھے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مجھے وہ دن نہ دکھائیے گا، میری روح پہلے لے لیجیے گا. اور کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد جیم کوما میں چلا جاتا ہے، اور 1-2 دفعہ وہ اٹھتا ہے، بیچ میں اپنی ماں کا ایک خط سنتا ہے. لیکن 25 فروری 1495 میں 35 ایئرز اولڈ جیم وفات پا جاتا ہے. اور جو بیزت کی ساری ٹینشن ہوتی ہے جیم کے متعلق وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چارلز کے اور یورپ نے باقی پلانز بنائے ہوتے ہیں جیم کو استعمال کرنے کے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی کہانی اس واحد
شہزادے کی جس نے اپنی زندگی میں حج بھی کیا ہے, پوپ سے بھی ملا ہے, ایک اسکینڈلس سائڈ بھی ہے اس کی زندگی کو, اور یورپ نے اس کو بہت کوشش کی استعمال کرنے کے لیے, لیکن اس نے ایک حد پہ جا کے وہ بدل جاتا ہے. تو آپ کو کیسی لگی یہ کہانی آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. خدا حافظ.